السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، میں ہوں تنویر احمد۔ آج ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ فائر ٹائپ کلاسیفیکیشن، مختلف قسم کی آگ کی درجہ بندی۔ آگ مختلف قسم کی ہوتی ہے اور اس مختلف قسم کی آگ کو مختلف فائر ایکسٹنگوشر کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے۔ تو آج کی اس پریزنٹیشن ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا تو کون سی فائر کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اور فائر پہ کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آگ کو 6 اقسام میں کلاسیفائڈ کیا گیا ہے، اس کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ کلاس اے، کلاس بی، کلاس سی، کلاس ڈی، کلاس ای اور کلاس ایف میں۔ آگ کی درجہ بندی یہ ان کلاسز میں کیوں کی گئی ہے، اس کا ریزن یہ ہے تو آگ کس مٹیریل پہ لگی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آگ کسی پیٹرول پہ لگی ہے تو آپ اس کو پانی سے کبھی نہیں بجھائیں گے، اگر پانی سے بجھانے کی کوشش کریں گے تو آگ نہیں بجھے گی۔ اس وجہ سے جس مٹیریل کو آگ لگی ہے اس مٹیریل آگ کو پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر اس کے اگینسٹ فائر فائٹنگ کرنی ہے، فائر ایکسٹنگوش کرنا ہے، آگ کو آپ کو بجھانا ہے۔ تو آج اس پریزنٹیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آگ کی کون سی کلاسیفیکیشن ہے اور کس آگ کو کس کیمیکل کے ذریعے بجھانا ہے، یا پانی کے ذریعے بجھانا ہے یا فوم کے ذریعے بجھانا ہے۔ تو وہ ایک کلاس میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا اور اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، اور کیونکہ یہ ہمیں اس کی نالج ہونا، معلومات ہونا ضروری ہے۔ آگ کہیں بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جاتی ہے، ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو وہ بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ معلوم ہو چکا ہے تو فائر کی کلاسیفیکیشن، فائر کو کلاسز 6 میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، اے سے لے کر ایف میں۔ اور یہ فائر کی کلاسز مختلف اسٹینڈرڈ جو فالو ہوتے ہیں تو وہ یورپین اسٹینڈرڈ، یونائٹڈ اسٹینڈرڈ اور آسٹریلین اسٹینڈرڈ، یہ تینوں یوز ہوتے ہیں۔ موسٹلی جو ہم یوز کرتے ہیں تو یورپین اسٹینڈرڈ کو یوز کرتے ہیں یا یونائٹڈ اسٹینڈرڈ کو، مگر آسٹریلین اسٹینڈرڈ بھی تقریباً سیم ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اے تو سب میں اے۔ تو یہ امیجز شو کی گئی ہیں 6 کی۔ پہلی امیج اس سے پتہ چلتا ہے تو اگر آگ لگی ہے لکڑی پہ، پیپر پہ، کپڑے پہ یا کچرے پہ تو اس کی کلاس ہم اے کہتے ہیں۔ اگر آگ لگی ہے فلیمیبل لکوڈ، مطلب پیٹرول، ڈیزل یا کسی آئل پہ جو فلیمیبل ہو، جلنے والا آئل ہو یا کمبنشن کے لیے آئل یوز ہوتا ہو، تو اس کو کلاس بی کے ذریعے ہم اس کے فائر فائٹ کر کے آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ فلیمیبل گیسز، فلیمیبل گیسز کا مطلب ہے جیسے نیچرل گیس ہم یوز کرتے ہیں یا دوسرے کوئی گیسز ہم یوز کرتے ہیں، تو اس گیس کو آگ لگ گئی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے کلاس سی ہم یوز کریں گے۔ فلیمیبل میٹل، اگر کسی دھات کو، جلنے والی دھات کو آگ لگی ہے تو اس دھات کی فائر فائٹنگ کرنے کے لیے ہم کلاس ڈی یوز کریں گے۔ الیکٹریکل فائر، اگر بجلی میں آگ لگی ہے تو اس کے لیے ہم کلاس ای کو یوز کریں گے۔ اگر کوکنگ آئل، پکانے والا جو تیل ہے وہاں پر آگ لگی ہے یا فیٹ چربی پہ آگ لگی ہے تو اس کے لیے ہم فائر فائٹنگ کلاس ایف کے ذریعے کریں گے۔ یہ کلاسز ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، اگر یہ کلاسز کو ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو وہ پراپر فائر فائٹنگ ہم نہیں کر سکیں گے، اور غلط فائر فائٹنگ سے ہماری ایفرٹ یوز لیس ہو جائے گی اور ہم آگ پہ قابو نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے یہ فائر کی کلاسز ہمیں سمجھنا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہم جو ایکشن لے فائر کے اگینسٹ تو وہ صحیح ایکشن لے سکیں۔ واٹر فائر ایکسٹنگوشر، واٹر فائر ایکسٹنگوشر ایک یوز ہوتا ہے فائر فائٹنگ کے لیے۔ دوسرا فوم فائر ایکسٹنگوشر یوز ہوتا ہے۔ مختلف کلاسز میں مختلف ایکسٹنگوشر یوز ہوتے ہیں فائر فائٹنگ کے لیے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے تو کون سی فائر کلاس کے لیے کون سا ایکسٹنگوشر یوز ہوگا۔ اور واٹر کا ایک اسٹینڈرڈ کلر کوڈنگ دی ہوئی ہے، واٹر کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے برائٹ ریڈ کلر شو کیا گیا ہے۔ فوم کو ہم کلر کوڈنگ اس کی پہچاننے کے لیے کریم کلر ہم اس کو شو کرتے ہیں۔ پاؤڈر کے لیے کلر کوڈنگ بلو شو کی گئی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے بلیک شو کی گئی ہے، اور یلو جو ہے ویٹ کیمیکل کے لیے شو کیا ہے۔ ان کلر کوڈنگ یہ اسٹینڈرڈ کلر کوڈنگ ہے جو فائر ایکسٹنگوشروں میں یوز ہوتی ہے۔ کلاس اے، کلاس اے کی فائر کو سالڈ کمبسٹیبل مٹیریل کہتے ہیں۔
اگر کسی سالڈ مٹیریل کو آگ لگ جاتی ہے تو اس کو یہ 4 ایکسٹنگوشر کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کلاس اے کی فائر کہلاتی ہے اگر وہ پلاسٹک کو آگ لگے، لکڑی کو لگے، پیپر کو لگے، ٹیکسٹائل مطلب کپڑے کو لگے یا فرنیچر وغیرہ کو لگے تو اس آگ کو ہم قابو کر سکتے پاؤڈر، واٹر، فوم، ویٹ کیمیکل فائر ایکسٹنگوشر کے ذریعے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگر کلاس اے کی فائر ہو تو اس کو ان 4 فائر ایکسٹنگوشر شو کیے گئے ان سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کلاس بی کی فائر جو ہوتی ہے وہ فلیمیبل لکوڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے۔ فلیمیبل لکوڈ کیا ہوتے ہیں؟ فلیمیبل لکوڈ وہ لکوڈ ہے جو آئل ہو، آئل جیسے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے یا پیرافن، وہ ویکس ہوتی ہے جیسے مین بتی ہوتی ہے، مین بتی وہ ویکس یوز ہوتی ہے، کاسمیٹک میں بھی یوز ہوتی ہے، میڈیکل میں بھی یوز ہوتی ہے۔ اس طرح کی آگ کو قابو پانے کے لیے ہمیں اس کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے فائر ایکسٹنگوشر سے بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اس کو پاؤڈر کے فائر ایکسٹنگوشر سے بھی پایا جاتا ہے اور فوم کے فائر ایکسٹنگوشر سے۔ اگر کلاس بی کی فائر ہو، کلاس بی کی فائر فلیمیبل لکوڈ کہلاتی ہے، وہ لکوڈ یا پانی کی صورت میں جو پیٹرول یا ڈیزل ہوتا ہے اس کو قابو ان 3 فائر ایکسٹنگوشر کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں آسانی سے۔ سی، کلاس سی کی فائر کو ہم فلیمیبل گیسز بولتے ہیں، وہ گیسز جس پہ آگ لگتی ہے، جیسے ہم گھروں میں گیس یوز کرتے ہیں جس کو ہم سوئی گیس بولتے ہیں، بیسیکلی وہ میتھین گیس ہے۔ اس گیس کو آگ لگی ہے یا پروپین ہے یا بیوٹین گیس ہے، پروپین بیوٹین گیس وہ ہوتی ہیں جو ٹرانسپورٹ میں یوز ہوتی ہیں، یا ایل پی جی یا لیکویفائڈ پیٹرولیم گیسز ہوتی ہیں۔ اگر ان گیسز کو کلاس سی کی گیسز کو آگ لگے تو اس کو آگ کو قابو پانے کے لیے ہم جو فائر ایکسٹنگوشر کی مدد لیں گے وہ پاؤڈر کا فائر ایکسٹنگوشر لیں گے، اس کے علاوہ اور دوسرا فائر ایکسٹنگوشر نہیں لینا ہے۔ اگر آگ کلاس سی کی آگ کو گیسز کی آگ کو کنٹرول کرنا ہے، قابو کرنا ہے تو اس کے فائر فائٹنگ ہمیں پاؤڈر کے فائر ایکسٹنگوشر سے کرنی ہوگی۔ کلاس ڈی کی فائر اس کو کہتے ہیں فلیمیبل میٹل۔ اگر دھات کو آگ لگتی ہے، دھات کون سی؟ جیسے ٹائٹینیم یہ سلور نما میٹل ہوتا ہے جو گولڈ سے بھی مہنگا ہوتا ہے، یہ پاؤڈر فارم میں بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ اس دھات کو آگ لگتی ہے، ایلومینیم کامن میٹل ہے، مختلف مشینری میں یوز ہوتا ہے، اور میگنیشیم یہ گرے ٹائپ کا ایک میٹل ہے۔ ان میٹل کو اگر آگ لگی ہے اور اس کی ہمیں فائر فائٹنگ کرنی ہے تو وہ پاؤڈر فائر ایکسٹنگوشر کے ذریعے کریں گے۔ کلاس ای کی فائر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فائر ایکسٹنگوشر ہم یوز کریں گے وہ 2 قسم کے فائر ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں، وہ CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے اور پاؤڈر کا فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے۔ الیکٹریکل اپلائنس جیسے ٹی وی، کمپیوٹر، ہیئر ڈرائر یا الیکٹریکل کی مشینیں یا وائر ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 2 فائر ایکسٹنگوشر یوز کرتے ہیں اور اس کلاس کو کلاس ای کہا جاتا ہے۔ کلاس ایف بولتے ہیں کمبسٹیبل کوکنگ میڈیا۔ اگر کوکنگ کے لیے جو آئل یوز ہوتا ہے جیسے کوکنگ آئل وغیرہ یوز ہوتا ہے یا فیٹ یوز ہوتی ہے، اس کی فائر فائٹنگ کرنی ہے تو ہمیں یوز کرنا ہے ویٹ کیمیکل فائر ایکسٹنگوشر۔ یہ ہمیشہ ایکسٹنگوشر ہمیں کچن میں رکھنا چاہیے اگر کچن میں آگ لگتی ہے آئل کی وجہ سے، تو اس فائر ایکسٹنگوشر کے ذریعے ہم اس فائر پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اور یہ اس کلاس کو کلاس ایف یا کلاس کے بھی بولتے ہیں۔ امریکن اسٹینڈرڈ کے حساب سے کلاس کے بولا جاتا ہے اور آسٹریلین یا یورپین اسٹینڈرڈ کے حساب سے کلاس ایف کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ کلاسز فائر کی میں ایکسپلین کر چکا ہوں اور کون سی کلاسز کے لیے کون سا فائر ایکسٹنگوشر یوز ہونا ہے اور فائر ایکسٹنگوشر کے کلر کوڈنگ کیا ہے، یہی ساری انفارمیشن ایک ٹیبل کی فارم میں موجود ہے جو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ انفارمیشن شیڈول کی آپ اپنی آفیسز میں یا گھروں میں لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو انفارمیشن ہو۔
फायर एक्सटिंग्विशर में डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अक्सर एम्बॉस हुई होती है। ये कुछ मुख्तलिफ तस्वीरें शो की गई है, मुख्तलिफ लोकेशन पे फायर एक्सटिंग्विशर में एक्सपोज हुई होती है। वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर हमें मालूम हो तो फिर उस डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हम पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फोम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर को हम एक्सपायरी उसकी जो है 5 से 6 साल तक हो जाती है। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग की डेट मालूम हो तो 5 से 6 साल हम इसकी रीफिलिंग करानी पड़ेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मालूम है तो उसकी रीफिलिंग 10 साल के बाद होगी। ये अक्सर एक कन्फ्यूजन होती है, तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी चाहिए। उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा तो ये रीफ़िल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जैसे ये बेसिक फायर फाइटिंग की इंफॉर्मेशन आप आम आवाम तक पहुँचे और फायर पे प्रॉपर कंट्रोल किया जाए, किसी हादसे से हम बचा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।